السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 9 برادرز ٹی وی۔ 30 ستمبر 2022 کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں مہر النساء۔ آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ہیڈ لائنز کی طرف۔ 22 کروڑ عوام کے مقابلے میں مریم نواز کے داماد کی اہمیت۔ کابل کے تعلیمی مرکز میں خودکش دھماکہ، 19 افراد ہلاک۔ لمپی اسکن وائرس 15 ریاستوں تک پھیل گیا، انڈیا میں 1 لاکھ مویشی ہلاک۔ یوکرائن کی تبدیل حیثیت تسلیم نہیں، سیکیورٹی کونسل میں قرارداد۔ یورپی یونین نورڈ 1 اور نورڈ 2 پائپ لائن کے سمندر میں لیکیج کے حوالے سے تحقیقات۔ یورپ میں بجلی کی بندش اور موبائل نیٹ ورک میں خلل کا خدشہ۔ جرمنی سمیت یورپی ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی کی بندش کی وجہ سے روابط میں خلل پیدا نہ ہو۔ غیر متوقع سیکیورٹی صورتحال، پاکستان سے متصل انڈین ریاستوں کا سفر نہ کریں کینیڈا۔ آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ 22 کروڑ عوام کے مقابلے میں مریم نواز کے داماد کی اہمیت۔ اسی حوالے سے 9 برادرز ٹی وی کے ڈائریکٹر مبارک جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ 22 کروڑ عوام کی بدقسمتی دیکھ لو کہ روس سے سستی گندم اور تیل خریدنا ضروری نہیں، مگر مریم نواز کے داماد کے لیے پلانٹ ہندوستان سے خریدنا بہت ضروری ہے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہماری عوام کو پتہ چل گیا کہ ان کی اہمیت ان چوروں اور ڈاکوؤں کی نظر میں کیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے تعلیمی مرکز میں جمعے کی صبح ہونے والے خودکش دھماکے میں 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق پولیس کے ترجمان خالد زدران نے بتایا ہے کہ جمعے کی صبح کابل میں ایک تعلیمی مرکز میں خودکش بم دھماکہ ہوا، جس میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ طلبہ امتحان کی تیاری کر رہے تھے کہ تعلیمی مرکز پر ایک خودکش حملہ آور نے حملہ کر دیا۔ حملے میں بدقسمتی سے 19 افراد شہید اور 27 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دھماکہ دشت برچی کے قریب ہوا، جو مغربی کابل سے شیعہ اکثریتی علاقہ ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالنافع تھاکور نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کاج نامی ایک تعلیمی مرکز پر حملہ کیا گیا ہے، جس میں بدقسمتی سے ہلاکتیں ہوئی ہیں اور لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ چکی ہیں۔ حملے کی نوعیت اور ہلاکتوں کی تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ شہری اہداف پر حملہ دشمن کے غیر انسانی ظلم اور اخلاق کی فقدان کو ثابت کرتا ہے۔ آن لائن پوسٹ کی گئی ویڈیوز اور مقامی میڈیا کی طرف سے شائع کی گئی تصاویر میں زخمیوں کو جائے وقوع سے لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ گزشتہ سال افغانستان میں طالبان کی اقتدار میں واپسی سے 2 دہائیوں سے جاری جنگ کا خاتمہ ہوا اور تشدد میں نمایاں کمی آئی، تاہم حالیہ مہینوں میں سیکیورٹی کی صورتحال ابتر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ افغانستان کے شیعہ ہزارہ افراد کو کئی دہائیوں سے ظلم و ستم کا سامنا ہے۔ طالبان پر 1996 سے 2001 تک اس گروپ کے خلاف بدسلوکی کا الزام لگایا گیا تھا۔ طالبان کی واپسی سے قبل دشت برچی میں ان کے اسکول کے قریب بم دھماکوں میں 85 افراد ہلاک اور 300 کے قریب افراد زخمی ہو گئے تھے، جن میں زیادہ تر طالبات شامل تھیں۔ کسی گروپ نے حملہ کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن ایک سال قبل داعش نے اسی علاقوں میں ایک تعلیمی مرکز پر خودکش حملہ کا دعویٰ کیا تھا، جس میں طلبہ سمیت 24 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ انڈیا کی 15 ریاستوں میں مویشیوں میں لمپی اسکن کی بیماری پھیلنے سے تقریباً 1 لاکھ گائے اور بھینسیں ہلاک، جبکہ 20 لاکھ سے زیادہ بیماری میں مبتلا ہیں۔ خبر رساں ادارے
ایڈڈ پریس کے مطابق لمپسکن کا وائرس کم از کم 15 ریاستوں میں پھیل چکا ہے، جہاں گزشتہ 3 ہفتوں میں گائے اور بھینسوں میں ہلاکتوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ اس وائرس سے متاثر ہونے سے نہ صرف جانور کی موت واقع ہو سکتی ہے، بلکہ دودھ کی پیداوار بھی متاثر ہوتی ہے اور جانور میں کمزوری کے باعث بچہ پیدا کرنے میں بھی مسائل ہوتے ہیں۔ انڈیا میں پہلے ہی شدید موسمی حالات کے باعث کسانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ رواں سال اپریل میں گندم کی پیداوار بہت زیادہ کم تھی اور اب اس وائرس نے کسانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ لمپسکن کا وائرس کیڑوں سے پھیلتا ہے جو مچھروں یا چیچڑوں کی طرح خون چوستے ہیں۔ اس سے متاثرہ گائے اور بھینسوں کو بخار کے بعد جلد پر پھوڑے بن جاتے ہیں۔ اس وائرس سے چھوٹے کسان سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جنہوں نے ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچنے کے لیے مویشی پالنے کو ترجیح دی۔ انڈیا کے شمالی شہر چندی گڑھ میں ماہر زراعت دویندر شرما کا کہنا ہے کہ لمپسکن کی بیماری ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے جو گزشتہ سالوں میں بڑھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بیماری سے متاثر ہونے والے جانوروں کی تعداد حکومتی اعداد و شمار سے کئی زیادہ ہے۔ ریاست راجستھان کے محکمہ لائف سٹاک کے ڈائریکٹر نریندر موہن سنگھ کا کہنا ہے کہ یہ ایک متعدی مرض ہے جو مغربی ریاستوں سے مشرق کی جانب پھیل رہا ہے۔ ریاست ہماچل پردیش میں بھی متاثرہ کسانوں نے حکومت سے مالی امداد کی اپیل کی ہے۔ یہ وائرس سال 2019 میں پہلی مرتبہ جنوبی ایشیا میں منظر عام پر آیا تھا اور تب سے انڈیا، چین اور نیپال تک پھیل گیا ہے۔ اس سے قبل سال 1929 میں لمپسکن کا پہلا کیس زامبیا میں ریکارڈ ہوا، جو بعد میں افریقہ کے دیگر ممالک میں پھیلا اور اب یورپ کے کچھ حصوں میں بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج جمعے کو روس کے زیر قبضہ یوکرائن کے متعدد علاقوں کو ضم کرنے کے لیے ہونے والے ریفرنڈم کی مذمتی قرارداد پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق یہ قرارداد امریکہ اور البانیہ کی طرف سے تیار کی گئی ہے۔ ماسکو کے پاس ویٹو کے اختیار کی وجہ سے اس قرارداد کے پاس ہونے کا کوئی امکان نہیں، تاہم اس کے بعد میں جنرل اسمبلی میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اجلاس جمعے کی سپہر 3 بجے منعقد ہوگا۔ امریکی سفارتکار لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے بتایا ہے کہ قرارداد کے متن میں مغرب کی جانب سے شرمناک قرار دیے گئے ریفرنڈم کی مذمت کی جائے گی اور رکن ممالک سے کہا جائے گا کہ اس میں یوکرائن کی تبدیل ہوئی حیثیت کو تسلیم نہ کریں اور روس کو یوکرائن سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا پابند کریں۔ اگرچہ رکن ممالک کو یقین ہے کہ روس اس قرارداد کو ویٹو کر دے گا، تاہم سب کی نظریں انڈیا اور چین پر مرکوز ہیں۔ دونوں ممالک نے فروری میں یوکرائن پر ماسکو کے حملے کی مذمتی قرارداد پر ووٹنگ سے اجتناب کیا تھا، تاہم چین نے رواں ہفتے کے اوائل میں تمام ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ جنرل اسمبلی کا ووٹ یہ واضح کرے گا کہ روس بین الاقوامی سطح پر کتنا تنہا ہو گیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ جرمنی کو پائپ لائنوں سے بحیرہ بالٹک میں گیس کا اخراج ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ یورپی یونین نورڈ 1 اور نورڈ 2 پائپ لائن کی سمندر میں لیکیج کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ اسے شبہ ہے کہ ڈنمارک اور سویڈن کے ساحلوں کو پہنچنے والا نقصان تخریب کاری کا نتیجہ ہے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر ریاستی سطح پر دہشت گردی کی کارروائی جیسا معلوم ہوتا ہے۔ یہ تصور کرنا بہت مشکل ہے کہ دہشت گردی کی ایسی کارروائی ریاست کے ملوث ہونے کے بغیر ہو سکتی ہے۔
روس نے کہا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اس کے حوالے سے مغرب کے ساتھ لفظی جنگ میں امریکہ کو فائدہ پہنچا۔ ماسکو نے اس سے قبل کہا تھا کہ یہ لیکیج اس علاقے میں ہوئی ہے جو امریکی انٹیلی جنس ایجنسیوں کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ یورپی یونین کی ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ یورپی یونین کے رہنما آئندہ ہفتے پراگ میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں نقصانات کے اثرات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پیر کو بحیرہ بالٹک سے گزرنے والے نورڈ پائپ لائن سے گیس کے اخراج کی خبریں سامنے آئی تھیں، جس سے گیس کی سپلائی منقطع ہوئی تھی۔ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی ہے کہ یہ حادثہ تھا یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور محرکات تھے۔ تو ان کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ روس نے یوکرائن پر حملہ کے بعد لگنے والے پابندیوں کے رد عمل میں یورپ کو گیس کی سپلائی کم کر دی تھی۔ پاکستان میں انٹرنیٹ اور موبائل فون کی لوڈ شیڈنگ کی خبریں سامنے آنے کے بعد یورپ میں بھی ممکنہ طور پر اس سال موسم سرما کے دوران بجلی کی بندش کے باعث موبائل فون کے نیٹ ورک میں خلل پڑ سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹر کے مطابق یوکرائن تنازع کے تناظر میں روس کی جانب سے یورپ کے اہم سپلائی روٹ کے ذریعے گیس کی سپلائی روکنے کے فیصلے سے بجلی کی بندش کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ فرانس کے متعدد نیوکلیئر پلانٹس کے مرمتی کام کی غرض سے بند ہونے کی وجہ سے صورتحال مزید گمبھیر ہو گئی ہے۔ ٹیلی کام انڈسٹری کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ شدید سردی ٹیلی کامز انفراسٹرکچر کو مشکل میں ڈالے گی۔ کمپنیاں اور حکومتیں بجلی کی بندش کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹیلی کام انڈسٹری کے 4 ایگزیکٹو نے کہا ہے کہ اس وقت متعدد یورپی ممالک میں بجلی کا کافی بیک اپ سسٹم موجود نہیں، جس سے موبائل فون کی بندش ہو سکتی ہے۔ فرانس، سویڈن اور جرمنی سمیت یورپی ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی کی بندش کی وجہ سے روابط میں خلل پیدا نہ ہو۔ واضح رہے کہ بجلی کی بندش سے موبائل فون کے اینٹینا پر نصب بیک اپ بیٹری میں پاور ختم ہو سکتی ہے۔ یورپ میں تقریباً 5 لاکھ ٹیلی کام ٹاورز ہیں اور زیادہ تر کا بیٹری بیک اپ ہے اور اس پر تقریباً 30 منٹ تک موبائل کے اینٹینا کام کرتے ہیں۔ اس معاملے سے واقف 2 ذرائع نے بتایا ہے کہ فرانس میں بجلی کی تقسیم کار کمپنی انیریس نے بدترین صورتحال میں 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی تجویز پیش کی ہے۔ موبائل فون کمپنی ٹیلکوز نے سویڈن اور جرمنی کی حکومتوں سے بجلی کی ممکنہ بندش پر اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ سویڈش ٹیلی کام آپریٹر پی ٹی ایس دیگر ٹیلی کام آپریٹرز اور حکومتی اداروں کے ساتھ بجلی کی بندش کے مسئلے کے حل کے لیے کام کر رہی ہے۔ جرمنی میں ڈوئچے ٹیلی کام کے 33,000 موبائل ریڈیو ٹاور ہیں اور اس کے موبائل ایمرجنسی پاور کے ان نظام سے کچھ ہی ٹاورز کو بیک اپ دیا جا سکتا ہے۔ فرنچ فیڈریشن آف ٹیلی کام FFT کی صدر لیزا بیلو کی مطابق فرانس میں تقریباً 62,000 موبائل ٹاور ہیں اور انڈسٹری میں یہ سخت نہیں کہ تمام اینٹینوں کو نئی بیٹریاں دی جائیں۔ کینیڈین حکومت نے اپنے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ غیر متوقع سیکیورٹی صورتحال اور بارودی سرنگوں کی موجودگی کی وجہ سے ان انڈین ریاستوں کے سفر سے گریز کریں جو پاکستان کی سرحد سے متصل ہیں۔ منگل کو کینیڈین حکومت کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والی ٹریول ایڈوائزری یعنی سفری ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ ریاست گجرات، پنجاب اور راجستھان میں پاکستان کی سرحد کے قریب 10 کلومیٹر کے اندر علاقوں کا سفر نہ کریں۔ اس ٹریول ایڈوائزری میں واہگہ بارڈر کی راہداری شامل نہیں ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کی سطح میں اچانک کسی بھی قسم کی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سفر کرتے وقت آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
دونوں ممالک کے عہدیداروں کو اگر معلوم ہو جائے کہ آپ نے حال ہی میں کسی ایک ملک کا سفر کیا ہے تو آپ سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق لائن آف کنٹرول پر بھی صورتحال غیر مستحکم ہے۔ کینیڈین حکومت نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر انڈیا میں احتیاط برتیں اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سمیت آسام، منی پور اور مشرقی انڈیا میں ماؤ نواز اکثریتی پابندیوں کی موجودگی کے باعث غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ شمال مشرقی ریاستوں آسام اور منی پور میں متعدد اکثریت پسند اور باغی گروپ سرگرم ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔